یہ صرف ایک مسلک کی کہانی نہیں، یہ قربانی کی وہ مثال ہے جو وقت کو ہلا دیتی ہے۔ یہ وفاداری کی وہ داستان ہے جو 14 صدیوں سے انسانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ شیعہ ایک نام جو اہل بیت کی محبت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، ایک عقیدہ جو امامت کو دین کا اصل مرکز مانتا ہے۔ اس سفر کی شروعات مدینہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی روح کربلا کے میدان میں اپنی پکار سناتی ہے۔ آج ہم کھولیں گے اس مسلک کی اصل کہانی، اس کی تحریک، اس کا مقصد اور وہ سچ جو شاید آپ نے کبھی اس نظر سے نہ سنا ہو۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، مجھے شان شبیر کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ سلسلہ جہاں ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، حقائق کے گرد ہٹاتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ سچ رکھتے ہیں جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسلک کی جس کی جڑیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک پہنچتی ہیں، جو اہل بیت کی محبت کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے اور جس کی پہچان قربانی اور وفاداری کی علامت ہے۔ جی ہاں، آج ہماری داستان ہے شیعہ مذہب کی، اس کے عقائد، اس کی تاریخ اور اس کے سفر کی، جو مدینہ سے شروع ہو کر کربلا کے میدان میں امر ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم 3 بڑے مسالک پر تفصیلی ڈاکومنٹریز بنا چکے ہیں، اعلیٰ حضرت، وہابی مسلک اور دیوبندی مسلک، جو ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ مکمل تاریخی سلسلہ آپ کے سامنے واضح ہو۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ مزید ایسی حقیقت پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں وہ حقائق جو تاریخ کے اوراق میں چھپے ہوتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ایک منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ سن 10 ہجری کا وہ دن جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام آیا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک عظیم اجتماع ہوا، ہزاروں صحابہ موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ یہ جملہ صرف محبت کا پیغام نہیں تھا، بلکہ قیادت اور رہنمائی کا اعلان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیعان علی یعنی علی کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی پہچان نمایاں ہوئی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ قیادت اور امامت اللہ کے حکم سے طے ہوتی ہے اور یہ منصب صرف اور صرف اہل بیت کو دیا گیا ہے۔ چونکہ جو اہل تشیع ہیں ان کا تو نظریاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا یا دیگر دلائل کے ذریعے سے امامت کا سلسلہ، اب یہاں پر کوئی مناظرے کا پلیٹ فارم تو ہے نہیں کہ اس پہ کوئی تفصیلی کوئی بات ہو سکے، بس صرف یہ کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ تو امامت کا سلسلہ ہے، اور جو خلفائے راشدین کا تصور ہے بھی وہ اولہم علی و آخرہم مہدی، مولا علی علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام تک 12 خلفاء کا جو تصور ہے اس میں امام حسن علیہ السلام دوسرے ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام کے بعد جو دوسرے امام ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، پھر امام حسین علیہ السلام ہے، اس طرح سے ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو خلافت اور امامت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا جو ایک سلسلہ تھا، اس وجہ سے وہ 30 سال کی جو خلافت راشدہ والی بحث ہے وہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اس کا وہ وجود ہی نہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے آخری ایام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس قلم اور کاغذ لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایسی ہدایت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مگر اس وقت کچھ صحابہ نے آگے بڑھ کر کہا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اختلاف کی آوازیں بلند ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھا۔ یہ واقعہ شیعان علی کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ ان کے نزدیک یہ اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے علی کو واضح طور پر جانشین بنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس راہ کو جان بوجھ کر روکنے کی کوشش کی۔ رسول کہہ رہے تھے 2 کاغذ قلم، تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے تھے اور وہ محبت میں دے نہیں رہے تھے؟ اب تم نے حدیث تم نے بدلی، ہم نے نہیں بدلی، حدیث تم نے بدلی ہے، اب تمہاری بدلی حدیث تمہارے گلے میں آنے لگی ہے۔ تم نے کہا نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک سنت، یہ حدیث بھی تمہاری ہے اور جو حجرے میں بول رہا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ وہ کہہ رہے ہمیں صرف قرآن چاہیے، اب سر نہیں، مجھے مجمع کی زبان سے تائی چاہیے۔ جب اس نے کہہ دیا تھا ہمیں صرف قرآن کافی ہے، تو تمہارا فرقہ اہل قرآن ہونا چاہیے تھا، اہل سنت نہیں ہونا چاہیے۔ فرقے کا نام ہونا چاہیے تھا فرقہ اہل قرآن۔ وقت گزرتا گیا، مدینے کی گلیوں سے خلافت کے ایوانوں تک یہ اختلاف مزید گہرا ہوا۔
جب حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے تو ایک طرف ان کے چاہنے والے تھے جو انہیں حق پر مانتے تھے، اور دوسری طرف امیر معاویہ اور ان کے حامی تھے جنہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں صفین اور جمل کے میدانوں میں تلواریں بھی ٹکرائیں، اور تاریخ کے صفحات پر خون سے لکھی گئی داستانوں نے شیعہ مکتب فکر کے عقائد کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا۔ بڑی آسانی سے تو نے لکھ دیا تاریخ کی کتابوں میں اجتہادی غلطی تھی، ادھر بھی مسلمان نام نہاد، ادھر بھی مسلمان، دونوں طرف کے افراد مارے گئے۔ قرآن کہہ رہا جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ مولوی تھوڑا حوصلہ کر کے مجھے صرف اتنا بتا، صفین میں ادھر علی ہے ادھر علی کا مخالف، دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، شہید کس طرف کے لوگ ہیں؟ یا پھر مورخ جہت پیدا کرے وہ کہے کہ جو علی نے مارے تھے وہ نہ حق مارے تھے۔ تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں تو ایک اور باب ہمارے سامنے آتا ہے، دمشق کا اقتدار اور کوفے کی خلافت۔ ایک طرف امیر معاویہ سیاسی حکمت عملی کے ماہر، اور دوسری طرف علی ابن طالب جو عدل اور اصولوں کے نمائندہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہی اختلافات نے جنم لیا تھا، لیکن حضرت علی کے دور خلافت میں یہ اختلاف کھل کر سامنے آیا۔ امیر معاویہ نے بیعت سے انکار کیا، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت عثمان کی قاتلوں سے قصاص لیے بغیر خلافت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ یوں امت کے دو بڑے حصے آمنے سامنے آ گئے۔ صفین کا میدان سن 37 ہجری، مہینوں تک جھڑپیں جاری رہیں۔ جب فیصلہ قریب آیا تو شامی لشکر نے قرآن کے اوراق نیزوں پر بلند کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر کئی دل لرز گئے، تلواریں رک گئیں اور یوں جنگ ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ یہی تھا تحکیم کا واقعہ، جہاں ثالث مقرر کیے گئے تاکہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہو، لیکن نتیجہ وہ نکلا جس نے امت کو اور زیادہ بانٹ دیا۔ اسی موقع پر ایک نیا گروہ ابھرا، اور وہ گروہ تھا خوارج، وہی لوگ جو پہلے علی کے ساتھ تھے، اب لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگا کر ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے راستے میں خون بہایا، بے گناہوں کو قتل کیا، اور آخرکار نرواں کے قریب ان سے جنگ ہوئی، اور علی نے ان کے فتنے کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ جنگیں امت کو تھکا چکی تھیں۔ علی کی خلافت عدل و مساوات سے پہچانی گئیں، بیت المال میں سب کو برابر کا حصہ دینا، گورنروں کو سخت محاسبہ کرنا، کمزوروں کی داد رسی کرنا، یہ سب ان کے دور کی نمایاں نشانیاں تھیں۔ مگر سیاست کی سازشیں اور بیرونی مخالفتیں ختم نہ ہو سکیں۔ پھر وہ دن آیا، کوفے کی مسجد شب فجر، ابن ملجم نامی ایک شکیل القلب شخص نے محراب میں علی پر وار کیا۔ چند ہی دن بعد علی ابن ابی طالب نے شہادت کا جام نوش کیا۔ سن 40 ہجری وہ وقت جب محراب عبادت خون سے رنگین ہو گئے۔ یوں خلافت علی کے اختتام کے ساتھ ہی امت کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو گئی، لیکن علی کے ماننے والوں کے دلوں میں ایک عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ قیادت محض سیاست نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے، اور یہ منصب صرف اور صرف اہل بیت کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب ہے رسول خدا کوئی حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے، معصوم ہیں۔ اگر معصوم نہیں ہیں تو یہ آیت غلط ہے، علیہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی جگہ پہ آنے والا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، اللہ ان کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ تو جو ہم کہتے ہیں خلافت یا امامت، اہل سنت کہتے ہیں خلافت، ہم کہتے ہیں امامت، آیا یہ قرآنی کانسیپٹ ہے یا یہ قرآن سے باہر کا کانسیپٹ ہے؟ قرآنی کانسیپٹ ہے۔ تو قرآن کریم میں تو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء اللہ نے چنے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر یہاں پہ استثناء کیوں ہو گیا؟ رسول خدا کے اوصیاء اللہ نے امت پہ بھی چھوڑ دی، اللہ ہی چنے گا، منصوص من اللہ۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین بھی اللہ چنے، امت کو خود حق۔ تاریخ کے اندھیرے پلٹتے ہیں تو ایک اور باب روشن ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ، امن کے پیغمبر، حقیقت کے سفر پر چلنے والے قائد۔ امام حسن نے امارات مدینہ کو اپنے دل کی چلتی نگاہوں میں رکھی، نہ لشکر نہ شمشیر، صرف امن اور امت کی بقا۔ سن 41 ہجری میں امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ میرے مولا نے صلح کی تھی، آج تک ہمیں دشمن جینے نہیں دیتا کہ حسن نے صلح کی تھی، لہٰذا شیعوں کو بھی چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ نرم رویہ رکھیں۔
اس لیے کہ حسن نے سلح کی تھی۔ لفظ سلح بتاتا ہے کہ کبھی جنگ تھی، کبھی دوستی میں تو سلح نہیں ہوئی، صلح ہمیشہ دشمنی پہ ہوتی۔ صلح ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو اتنا تو مان تھا کہ دشمنی تھی تو اسی وجہ سے صلح ہوئی۔ یہ صلح حکومت کے لیے نہیں بلکہ امت کی زندگی و عزت کے لیے تھی۔ کسی کی جان، مال یا آبرو محفوظ نہ ہو، اس شرط کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا۔ یہ صرف سیاسی چال نہیں تھی بلکہ ایک رحمت اور حکمت کی شعلہ بیانی تھی۔ لیکن معاویہ نے اس امن کو زندہ نہیں رکھا۔ انہوں نے منافقت اور سیاسی حکمت عملی کو اپنایا اور شیعان اہل بیت پر ظلم کی راہیں ہموار کی گئیں۔ ہر جگہ علی خاندان کی شان مٹانے کی بات کی جائے، بس معاویہ کا یہی حکم تھا۔ لیکن امام حسن کی صلح نے ایک نئی لہر کو جنم دیا، ایک روحانی اور اخلاقی تحریک جس نے کربلا کے ذریعے اپنی صدا بلند کی۔ اور پھر وہ آفتابی لمحہ آیا، امام حسین کا کربلا کے میدان میں قیام، جہاں انہوں نے کہا میں نے بے جا لڑائیاں نہیں چھوڑی، ظلم روکنے اور قوم کے ضمیر کو جگانے کے لیے کھڑا ہوں۔ وہ رات اور وہ صحرائی سناٹا، لیکن امام حسین کا عزم پہاڑ کی مانند تھا۔ یہ ایک عظمت و پیغام تھی، حق و باطل کا فیصلہ عشق حسین کی نغمگی میں گونجا۔ صلح نے بنیاد رکھی اور آج بھی یہ پیغام ہم سب کے ضمیر میں زندہ ہے۔ تاریخ کے اوراق پھر سے پلٹتے ہیں۔ کوفے کی گلیوں میں سوگ کا سایہ ہے، محراب عبادت خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد خلافت کا تاج ان کے بیٹے امام حسن کے سر پر آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل بیت کے چاہنے والوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن سیاست کی آندیاں اب بھی تھمی نہیں تھیں۔ امیر معاویہ نے بیعت سے انکار کیا۔ ایک طرف کوفے میں علی کے پیروکار تھے اور دوسری طرف شام کی طاقت اور سیاست کا کھیل۔ جنگ کے بادل چھائے، لشکر تیار ہوئے، لیکن امت خانہ جنگی سے تھک چکی تھی۔ امام حسن کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ شمشیر اٹھائیں اور مزید خون بہائیں، یا پھر امن کی راہ اختیار کریں۔ سن 41 ہجری میں امام حسن نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں صلح حسن کہلایا۔ یہ معاہدہ صرف اقتدار چھوڑنے کا نام نہ تھا بلکہ امت کو مزید ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کی ایک عظیم قربانی تھی۔ معاہدے کی شرطیں واضح تھیں، خون مسلم رک جائے، اہل بیت کو تحفظ دیا جائے اور معاویہ کے بعد خلافت دوبارہ رسول کے گھرانے کو لوٹائی جائے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ یہ وعدے پورے نہ ہوئے۔ معاویہ نے اپنی سیاست کو غالب رکھا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو دبایا اور ممبروں پر علی کی شان گھٹانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب شیعان علی پر ایک کڑا امتحان آیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اہل بیت سے وفاداری صرف ایک محبت نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے۔ سال گزرتے گئے اور پھر ایک اور سانحہ رونما ہوا۔ امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک اور چراغ بجھ گیا، لیکن اہل بیت کی جد و جہد کی شمع بجھی نہیں۔ اب باری آئی حسین ابن علی کی، وہ حسین جو خاموش نہ رہنے والے تھے، وہ حسین جو صلح نہیں بلکہ قیام کے ذریعے امت کے ضمیر کو جگانے والے تھے۔ امام حسن نے صلح کے ذریعے اسلام کو بچایا اور امام حسین نے قربانی کے ذریعے حق کو زندہ کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیعہ مکتب فکر اور زیادہ مضبوط ہوا کہ قیادت صرف اہل بیت کا حق ہے اور حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل وفاداری ہے۔ اب تاریخ ہمیں کربلا کی طرف لے جا رہی ہے۔ عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی۔ لیکن قتل ناصبیوں نے کیا ہے، قاتل ناصبی ہیں۔ شیعہ بے وفا ہو جائے، اہل بیت سے دغا کر جاتا ہے، لیکن نفرت نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور کربلا کا وہ منظر سامنے آتا ہے جو روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ڈاکومنٹری میں کربلا کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح امام حسین مدینہ سے نکلے، کس طرح خیمے کربلا میں لگے اور کس طرح ایک ایک کر کے اہل بیت اور جان نثار قربان ہوئے۔ لیکن آج ہم اس داستان کے اس انتہائی نازک اور سب سے دردناک حصے پر بات کریں گے، وہ لمحہ جب امام حسین کا آخری سجدہ تاریخ میں ثابت ہوا۔ امام حسین وہ فرزند رسول، وہ وارث قرآن، وہ چراغ ہدایت، اپنے بھائی عباس اور بیٹوں علی اکبر اور علی اصغر سمیت سب کو قربانی کرنے کے بعد اب تنہا رہ گئے تھے۔ خیموں میں عورتیں اور بچے پیاس کی شدت سے کرا رہے تھے، لیکن میدان کربلا میں صرف ایک وجود باقی تھا اور وہ تھا امام حسین۔ یزیدی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا، نیزیں، تلواریں، تیر سب حسین کی جانب اٹھے ہوئے تھے، لیکن امام نے آخری لمحے تک دین اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ وہ آگے بڑھے، تلوار چلائی، لشکر کو ہلایا اور ہر وار کو
برداشت کیا، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو گئے، جسم لہولہان ہو گیا، خون زمین پر بہنے لگا۔ پھر وہ لمحہ آیا، امام حسین نے اپنے رب کے حضور آخری بار سر کو سجدے میں جھکایا، وہ سجدہ جس میں فریاد تھی، صبر تھا، قربانی تھی اور اسلام کی حفاظت کا اعلان تھا۔ اور جب سجدہ طویل ہوا تو دشمن کے ہاتھوں نے امام کے سر اقدس کو جسم سے جدا کر دیا۔ یوں امام نے اپنا آخری سجدہ ادا کیا۔ کربلا کی سرزمین پر یہ آخری سجدہ رہتی دنیا تک انسانیت کو یاد دلاتا رہے گا کہ حق کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ منظر تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی لفظ کانپ اٹھتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد دنیا نے کبھی خاموشی سے نہیں دیکھا، بلکہ ہر زمانے میں امام حسین کی یاد نے دلوں کو لرزا دیا، آنکھوں کو رلا دیا اور انسانیت کو جھنجھوڑ دیا۔ کربلا کی ریت پر جب امام حسین کا لہو بہا تو صرف ایک جسم شہید نہیں ہوا، بلکہ ایک فکر جنم لے گئی، وہ فکر جس نے امت کو یہ پیغام دیا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا، ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا، یہی اصل دین ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد شیعہ صرف ایک جماعت نہیں رہا، بلکہ ایک نظام فکر میں ڈل گیا۔ بی بی زینب اور امام زین العابدین کے خطبات نے کوفے اور شام کے درباروں میں یہ اعلان کر دیا کہ حسین کی قربانی رائگاں نہیں گئی۔ ان الفاظ نے شیعہ مکتب کی بنیادوں کو وہ حوصلہ دیا جو صدیوں تک ظلم کے مقابلے میں آواز بلند کرتا رہا۔ شیعہ فکر کے نزدیک امام حسین کی شہادت ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک نقشہ راہ ہے، اسی لیے ان کے ماننے والوں نے مظلومیت کو اپنا شعور بنایا، عدل کو اپنی پہچان بنایا اور اہل بیت کی محبت کو اپنا جینا مرنا قرار دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیعہ مذہب کی عملی شکل سامنے آئی۔ مجالس کا آغاز ہوا، ماتم اور عزاداری نے ایک تحریک کی صورت اختیار کی۔ یہ عزاداری صرف غم نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ ظلم کے خلاف لڑائی آج بھی جاری ہے۔ یہ مجالس شیعہ معاشرت کا دل ہیں اور کربلا کی یاد میں شیعہ عقیدے کی روح۔ کربلا کے بعد یہ بات دنیا پر واضح ہو گئی کہ شیعہ مکتب کا مطلب صرف ایک فرقہ نہیں بلکہ عدل، حریت اور وفاداری کا دوسرا نام ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو ظلم کے اندھیروں میں جلتی رہی، یہ وہ آواز ہے جو بادشاہوں کے درباروں میں بھی خاموش نہ ہوئی۔ صدیوں کی تاریخ میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، آخر اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ کیا شیعہ اسلام سے ہٹ کر کوئی نیا مسلک ہے یا یہ وہی پرانی جڑ ہے جس کی بنیاد غدیر خم میں رکھی گئی تھی؟ اہل تشیع کا عقیدہ واضح ہے کہ قیادت و امامت اللہ کے حکم سے طے ہوتی ہے اور یہ منصب صرف اور صرف اہل بیت کے لیے مخصوص ہے۔ امام معصوم، دین کا محافظ اور قرآن کی حقیقی تفسیر کا حامل ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف مختلف مکاتب فکر کا موقف ہے کہ خلافت کا نظام شورا اور انتخاب سے طے ہونا چاہیے۔ یہی اختلاف تاریخ کے ہر دور میں ایک کھلی بحث کی صورت میں رہا۔ اہل حدیث اور دیوبندی علماء اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا دین مکمل نہیں تھا کہ بعد میں امامت کا مسئلہ کھڑا کر دیا؟ بریلوی علماء اپنے انداز میں اہل بیت کی محبت کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن امامت کے تصور میں وہ شیعہ نقطہ نظر سے مختلف رہتے ہیں، جبکہ وہابی مکتب فکر زیادہ تر خلافت راشدہ کی ترتیب کو اصل مانتا ہے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود ایک بات طے ہے کہ اہل بیت کی عظمت سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی۔ علی کی شجاعت، فاطمہ کی طہارت، حسن کی صلح اور حسین کی قربانی ہر دل میں اپنا اثر رکھتی ہے۔ یہاں سے شیعہ اور باقی مکاتب کے بیچ لائن اور بھی واضح ہو گئی۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام دین کا روحانی اور سیاسی رہبر ہے، جبکہ باقی مکاتب کہتے ہیں کہ دین قرآن و سنت سے سمجھا جائے اور قیادت اجماع امت سے طے ہو۔ یہ وہ بحث ہے جو آج بھی ہر مجلس، ہر ممبر اور ہر کتاب میں زندہ ہے اور جس نے اسلام کے اندر فکری اور نظریاتی تنوع پیدا کیا۔ لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ تمام مکاتب فکر کی زبان پر ایک ہی نام ہے، محمد اور ان کے اہل بیت، اور اسی محبت کو سمجھنے کے لیے آج بھی علماء اور خود مسلمان اپنے اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو، اب تک ہم نے تاریخ کے وہ اہم موڑ دیکھے جہاں اختلافات نے امت کو تقسیم کیا، جہاں جنگوں نے خون بہایا اور جہاں کربلا نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ شیعہ مکتب فکر اصل میں ہے کیا؟
کیا یہ صرف تاریخ کے کسی اختلاف کا نتیجہ ہے یا یہ ایک زندہ عقیدہ ہے جو آج بھی دنیا کے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے؟ شیعہ عقیدہ صرف ایک مسلک نہیں، یہ ایک فلسفہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ اس کی بنیاد ہے اہل بیت کی محبت، وہ اہل بیت جنہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چراغ ہدایت قرار دیا۔ شیعہ کہتے ہیں دین صرف قرآن اور سنت میں نہیں بلکہ قرآن، سنت اور اہل بیت کی رہنمائی میں مکمل ہے۔ اسی لیے ان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے امامت۔ یہ امامت کوئی سیاسی حکمرانی نہیں بلکہ وہ الہی نظام ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے عطا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک شیعہ مکتب ایک مسلسل روحانی اور فکری تسلسل کو مانتا ہے۔ اہل تشیع کی اصل پہچان ہے کربلا، کیونکہ کربلا صرف ایک مارکہ نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ہمیشہ اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام ہے۔ اسی لیے آج بھی محرم کے مجالس عزاداری اور ماتم صرف غم کے نہیں بلکہ ظالم کے خلاف اعلان بغاوت اور حق کے لیے جینے کی قسم ہے۔ دوستو، شیعہ کو اکثر صرف ماتم اور غم سے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مکتب علم، قربانی، صبر، عدل اور اتحاد کا پرچم بردار ہے۔ آج کے دور میں بھی چاہے وہ ایران کے علمی ادارے ہوں یا عراق کے حوثی ہوں یا پاکستان و ہندوستان کی عزاداری روایت، شیعہ مکتب اسلام کے پیغام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اختلافات کے باوجود امت کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا فلسفہ یہی ہے، امن، صبر اور حق گوئی۔ دوستو، یہ سفر صرف تاریخ کا بیان نہیں تھا، یہ وقت کے اوراق پلٹ کر حقیقت کو سامنے لانے کی ایک کوشش تھی۔ ہم نے دیکھا کہ شیعہ مکتب فکر صرف ایک فرقہ نہیں بلکہ قربانی، وفاداری اور انسانیت کا وہ پیغام ہے جو کربلا کی مٹی سے آج تک زندہ ہے۔ یہ مکتب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش نہ رہو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہو۔ لیکن یاد رکھیے، ہمارا یہ بیان کسی ایک مسلک کی وکالت نہیں، ہم کسی کے خلاف فتنہ یا فساد پھیلانے نہیں آئے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس کی تاریخ کا اصل چہرہ دکھایا جائے تاکہ حق اور باطل میں فرق کیا جا سکے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ ہم نے تاریخ کے ان اوراق کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے پہلے ہم اعلیٰ حضرت محمد بن عبد الوہاب اور دیوبندی تحریک پر بھی ڈاکومنٹری پیش کر چکے ہیں جو ہمارے چینل پر موجود ہیں اور آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا اصل پیغام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین زندہ کیا جائے، امت کو جوڑا جائے اور اسلام کی اصل روح دنیا کے سامنے لائی جائے۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکے گا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے لیے انجینئر محمد علی مرزا، ڈاکٹر اسرار احمد اور دیگر مذہبی اسکالرز پر بھی ڈاکومنٹری لے کر آئیں گے تاکہ ہر سوچ اور ہر نظریے کو امت کے سامنے رکھا جا سکے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقائق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یاد رکھیے یہ سفر کسی فتنے کا نہیں بلکہ اصلاح امت کا سفر ہے۔ یہ پیغام دشمنی کا نہیں بلکہ امن اور اتحاد کا پیغام ہے۔